سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر صورت ہے، اور اس کا یہ آخری رکوع، بلکہ آخری رکوع کیا، آیات بھی آخری ہیں۔ 107 سے ہم پڑھیں گے، اور اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 111 ہیں۔ 107 آیت نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 107۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ دیکھیے، حق کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی سبھی کو، اور اس کو ماننا نہ ماننا یہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن واضح کر دیا کہ حق کو مان لینے میں کیا فائدہ ہے، اور اگر ضد اور ہٹ دھرمی سے انکار کرو گے تو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کہا کہ ان سے کہہ دو، تم چاہو تو اس قرآن پر ایمان لے آؤ، چاہو نہ لاؤ۔ لیکن آگے یہ بتا دیا جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اتنا اثر ہوتا ہے، جتنے وہ دل کو لگتی ہیں وہ، کہ یخرون للأذقان سجدا۔ ہاں، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ کہا کہ یہ قرآن کا امپیکٹ اور تاثیر یہ ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں تھوڑیوں کے بعد، ہے نا جی۔ تو فرمایا قل، قول سے فعل امر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آمنو بہی، آمنو فعل امر ہے،
میم کے نیچے زیر ہے نا، اگر زبر ہو تو پھر ہوتا ہے جو ایمان لائے، جیسے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان سے جب خطاب ہوتا تو یہ آمنو ہے. ہمارا ہے کہا کہ ان سے کہو ایمان لاؤ، بہی، اس پر. یہ ایکچولی با اور ہو تھا، ہو ہا ہما ہم ہوتا ہے نا، تو با نے ہو کو ہی کر دیا، کیونکہ یہ جار مجرور کا کنسپٹ ہے نا. 17 لفظ ہیں عربک گرامر میں جو اگلے لفظ کو جر دیتے ہیں، زیر، الا، الا، من، ان، ایسے اس کر کے نا. تو با بھی ہے اس میں. بسم اللہ، بسم اللہ نہیں کہتے ہم، یا بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو بے ہی ہو گیا. اچھا یہ ہو جو ہے وہ ضمیر ناؤن کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، تو ناؤن نیئرسٹ کو دیکھنا چاہیے. وہ پچھلی آیت میں کیا ہے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. قرآن کے بارے میں تو ہے نا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو قرآن کی بات ہو رہی تھی گزشتہ آیت میں 106 میں، 106 کے آخری لفظ ہیں نا، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. قرآن کے بارے میں ہے، قرآن یکمشت نہیں اترا. اچھا باقی ڈیوائن بکس جو ہیں وہ 1 گو میں آئی ہیں، تورات، انجیل. ہاں یہ 22 سال اور کچھ مہینوں میں ہیں، یہ نازل ہوئے. جیسے جیسے اور جن ڈائریکشنز کی ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق جو ہے وہ نازل فرمایا. اسی لیے دیکھیں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں. آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اس دوران جو وحی نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں. ان صورتوں کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کے اپنے خاص مضامین ہیں. وہ مضامین وہی ہیں جو اس وقت کی ضرورت تھی. اس وقت کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو ایمان کی طرف لانا تھا نا. تو سب سے بڑا توحید، پھر رسالت، رسالت پر ایمان لاؤ، پھر آخرت. یہ بڑے اہم موضوع ہیں مکی صورتوں کے. پھر آپ نے ہجرت فرما لی مدینہ منورہ، 10 سال اس دوران جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلائی. اس میں زیادہ تر احکام ہیں. دیکھیں کتنی وہ مصلحت ایک ربط ہوتا ہے نا، کیونکہ اب ایک یعنی باقاعدہ ریاست بن گئی تھی، الگ ایک سلطنت تھی، تو ان کو احکامات کی ضرورت تھی، ایک کوڈ آف لائف، ایک شریعت، کیسے زندگی گزارنی ہے. تو اس دوران میں احکامات آئے. پہلے تو انتہائی وہ مغلوب جو ہے وہ صورتحال تھی نا، کفار مکہ کا غلبہ تھا. شہر میں تو کیا، وہ جو اصل عبادت کا مرکز ہے وہ بھی انہوں نے قبضے میں کیا ہوا تھا، لا کر بت رکھ دیے تھے. تو وہ اور ایک ماحول تھا. تو اس طرح. اچھا بات ہو رہی تھی یہ قرآن پاک کی ہے نا جی. تو کہا اب یہ قرآن نازل ہوا تو آپ قرآن ہی سے دعوت و تبلیغ کرتے تھے، اور یہی آپ کی پہلی دعوت تھی کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ قرآن کا بھی اہم موضوع توحید ہی ہے، ونس آف اللہ. تو یہ بہی سے بات چلی تھی کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ. اور لا تامن تؤمنو، یا نہ تم ایمان لاؤ، یہ تمہارا چوائس ہے. مطلب زبردستی تو نہیں کیا جا سکتا، تم چاہو تو ایمان نہ لاؤ. اور ابتدا میں ایسے ہی ہوا، اکثریت جو ہے وہ ایمان نہ لانے والوں کی تھی. آگے فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، انا بے شک، الذین، الذی کی جمع ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا. یہاں یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اہل کتابی کی طرف اشارہ ہے. دیکھو نا، کتاب سے بات ہی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ علم والے، کتاب علم کا ہی سرچشمہ ہے نا. تو یہود و نصارہ دونوں کو کتاب دی گئی تھی، دونوں کی طرف پیغمبر اور رسول آئے تھے.
تو من قبل ہی ظاہر ہے یہ اہل کتاب اس سے پہلے ہی تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے رسول بھی آپ سے پہلے ہی آئے نا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تو من قبل ہی اس سے پہلے۔ اذا یتلا علیہم، اذا جب یتلا تلاوت سے ہے، پڑھا جاتا ہے قرآن، علیہم ان پر، تو یخرون للاذقان سجدا، خر یخر گر جانا، یہ وہاں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ربی ارینی، اللہ میں بھی ذرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا، پیغمبر تھے نا، اللہ نے کہا براہ راست تو نہیں ہو سکتا، یہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے مجھے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، خواہ رسول ہو محبوب ہو، لیکن خواہش ہے تمہاری تو چلو یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پر میں اپنی تجلی گراتا ہوں، اگر تم نے سہار لیا اس کو دیکھ لیا تو ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ پہ تجلی ڈالی، دکن دکا، صرف تجلی سے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ منظر دیکھ کر وہاں پر ہے خر موسیٰ ہے، موسیٰ ہاں سائقہ، ہاں بالکل، کہ وہ گر پڑے، ہاں گر پڑے وہ نا، وہاں پہ خرہ کا بھی لفظ ہے۔ اچھا، تو یہی ہے گر پڑنا نا، تو یہاں بھی دیکھیں یہ خرہ سے یہ یخرونا، وہ گر پڑتے ہیں للاذقانی، ٹھوڑیوں کے بل، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، اچھے اور برے سب جگہ ہوتے ہیں، یہاں پر اگرچہ یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اوت العلم، اور اہل کتاب کے تو قرآن میں بڑے جرائم گنوائے گئے ہیں۔ جو لانگیسٹ سورہ ہے 2.5 پارے پر مشتمل، وہ سورہ بقرہ ہے، اس کا ہاف آف دا سورہ جو ہے وہ 4 شیٹ پر ہی ہے، ان کے جرائم گنائے ہیں بنی یہود قوم کے، بنی اسرائیل کے، کیونکہ پہلے یہی امت مسلمہ تھی نا۔ قرآن میں کہا نا فضلتکم علی العالمین، ان کے بارے میں کہا کہ جہان والوں پر تمہیں ترجیح دی ہوئی ہے، جتنی اس وقت قومیں تھیں سب سے زیادہ، اور بڑے احسانات کیے، بڑی مہربانیاں کی، لیکن قدم قدم پر تم نے ناشکری کی، اور جو رسول بھیجے ان کی بات نہیں مانی پوری۔ تو وہ جو امامت کا منصب دیا تھا تمہیں، فضیلت کا، اللہ نے کہا یو ڈونٹ ڈیزرو فار دیٹ، وہ تم سے واپس لیا جا رہا ہے ٹائٹل نا۔ ہاں، تحویل قبلہ بھی اسی وقت ہوا تو وہ لے لیا گیا تھا، پھر یہ نئی امت بنا دی گئی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہی تھے۔ اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اچھے برے، ہاں سب جگہ ہی ہوتے ہیں، اگرچہ اہل کتاب کے بڑے جرائم گنائے گئے ہیں، تو یہاں پر یہ اہل کتاب میں جو اچھے لوگ ہیں سلیم الفطرت، ان کا ذکر ہے، یہ ان کا یہ ذکر ہے۔ دیکھیں نا، جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی تو انہی مذاہب میں سے آئے۔ عبداللہ بن سلام، بہت بڑا نام ہے، یہودی سکالر تھا وہ، یہود کا، عبداللہ بن سلام ہے۔ جب یہ دعوت پہنچی تو اس نے آگے بڑھ کر لبیک کہا، اس نے کہا کہ یہ تو ان کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا جن کے لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں، تو یہ تو سچے ہیں بالکل، رسول تو حق کو تو کبھی نہیں رد کرنا چاہیے، تو سچا لوگ تھا۔ تو یہ ایسے اچھے لوگوں کا ذکر ہے۔ تو فرمایا یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے نا تو وہ منہ کے بل جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں، یعنی یہ قرآن کا اثر ایسا ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو پارہ نمبر 7، 7واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے آغاز، وَإِذَا سَمِعُوا،
اور جب سنتے ہیں کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، یہ پہلی آیت ہے 7ویں پارے کی، یہ ویسے وہ سورۃ تو مائدہ ہے یہ. ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا وہ سنتے ہیں. رسول کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن. تو ترا اعینہم، تو تم ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہو، تفیض من الدم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، عرفوا تعارف سے ہے نا، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو وہ بھی نصارہ کی بات ہے. یہ جو آیت ہے نا، یہ وہ نجاشی، ہی واز کرسچن، اس کو دربار میں سورہ مریم کی آیات سنائی گئی تھیں، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ویپنگ سن کر قرآن کی آیات. یہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ مطلب ہے، یہ وہ دیکھو نا، وہ نصارہ اور یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. تو اچھے برے سب میں ہی ہیں. جو اچھے فطرت کے لوگوں، وہ ان پر حق جو ہے نا اتنا اثر کرتا ہے. لیکن جنہوں نے فیصلہ ہی کر لیا ہو نہیں ماننا، 100 دلائل دے دو، وہ نہیں ماننا یار، ہم نے نہیں، بس ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، وہ ضد اور ہر درمی. قرآن نے اس کو کہا ہے بغیم بینہم. ہاں، وہ کچھ نہیں ہوتا. اچھا، تو یہاں پر جو ہے نا یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ہاں اچھے لوگوں کی، اور وہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں وَيَقُولُونَ. دیکھیں سجدن کے بعد لا ہے، لا کا مطلب ہے وقف نہیں ہے، وہی مضمون جاری ہے. تو وہ یقولون کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ جو ہے کان لمفعولا، وہ لازماً پورا ہو کر رہنے والا ہے. اللہ کا وعدہ جو ہے نا اٹل ہوتا ہے، اس کا وقت جو ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ ہو کر رہتا ہے، اٹل ہے وہ ہمیشہ. تو یہ بے اختیار جو ہے نا وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ تو اللہ نے جگہ جگہ یہی تو وعدہ کیا ہوا ہے نا اس کا. اللہ اکبر. تو کہا یہ بھی جو ہے وہ بالکل اٹل ہے نا. لمفعولا، یہ لام جو ہے نا یہ تاکید کا ہے. یقیناً، لازماً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، اب یہ آخری 3 آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، اور یہ قرآن کی شروع کی آیات اور اختتامی، یہ خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. تو یہ آیات بھی جو ہیں یہ معرفت الہی اور توحید ربانی کے خزانے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں، ہے نا. اسی طرح اگلی سورت جب ہم شروع کریں گے 18ویں سورہ کاف، اس کی بھی آخری 2 آیات جو ہیں نا وہ بہت ہی عظیم ہیں. سورہ کاف پڑھیں گے تو فرمایا کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. وَيَخِرُّونَ، یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی آیت میں تھا، گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، یہ اردو کا لفظ ہے. اردو میں نہیں سنا آہو بکا، بڑا وہ آہو بکا کر رہا تھا، بکا سے ہی یبکون ہے، روتے ہوئے. وہ یزیدہم، اردو کا لفظ زیادہ، زیادہ کرتا ہے ان میں، اضافہ کرتا ہے. خشوع عاجزی میں، خشوع اور خضوع نہیں کہتے، خشوع. تو کہا کہ ان کی آنکھیں روتی ہیں اور قرآن ان کے خشوع اور عاجزی کو بڑھا دیتا ہے. یہ کہا جاتا ہے آیت سجدہ ہے، کیونکہ یہ اوپر لفظ بھی تھا نا یخرون للاذقان سجدن، سجدے میں. تو سجدے کا یہی ہے کہ آپ دن میں کسی بھی وقت، ظہر کے وقت اس کے ساتھ
صرف یہ ذہن میں لا کے کہ ہم نے آیت سجدہ پڑھی تھی، ایک سجدہ کر لیں تو ہو جائے گا سجدہ، ایک کرنا ہوتا ہے، کر لینا چاہیے، ہے نا جی، تو آیت سجدہ ہے نا جی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اس آیت میں فرمایا کہ رب العزت کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کے تو سارے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنہ، اور نماز میں جو قرأت کی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا کہ نہ تو زیادہ بلند آواز ہو، ولا تجہر، نہ بہت ہی آہستہ، ولا تخافت، بلکہ کہا بین ذالک، درمیانی آواز ہونی چاہیے۔ یہ بات جو ہے نا ارشاد فرمائی، فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، کہہ دیجئے ادعوا اللہ، تم پکارو اللہ کو، اللہ کہہ کر، او ادعوا الرحمن، یا تم پکارو رحمان کہہ کر، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ کے تو اور بھی بہت سے صفاتی نام ہیں، یا حی یا قیوم، رحیم، کریم، وہاب، غفور، سارے ہیں۔ یہ رحمان کا اور بھی جگہ ہے، اس سے تھوڑا سا بدکتے تھے، اس کے بارے میں بہت سی روایات اور وہ بھی ہیں، عجیب عجیب سی ہیں۔ کہتے کہ ہمیں تو توحید کی ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہو، خود کئی اللہ کو مانتے ہو، کبھی اللہ کو مانتے ہو، کبھی رحمان کو مانتے ہو، حالانکہ رحمان تو اسی کا نام ہے، مطلب یہ ذہن کی بات ہے نا، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک جگہ کہ وہ شاید ایگریمنٹ میں اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہا اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان درمیان میں کیا لکھ دیا آپ نے نا، اس پر اعتراض، تو یہ کافی ہے حدیبیہ میں، ہاں، تو یہ اس پر کافی وہ ہیں، اس لیے خاص طور پر یہ دیکھیں نا رحمان کا آیا ہے کہ اللہ کہو یا رحمان کہو تو سارے اس کے اسماء الحسنہ ہیں، اللہ ہی کے نام ہیں، یہ ذرا ان کو جھنجھوڑ کر کہا جا رہا ہے، جو بے بنیاد باتوں پر اعتراض کرتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے نا، تو فرمایا کہ اللہ اکبر، ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ایامن جیسے بھی تدعو تم پکارو، فلہ اسی کے ہیں، اسماء اسم کی جمع نام، الحسنی بہت اچھے، یعنی جس نام سے بھی پکارو سارے اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، یعنی ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن، ہر کمال، ہر جمال، جس کا بھی تم تصور کر سکتے ہو نا، وہ بدرجہ تمام وہ اللہ کی صفات ہیں، اچھائی اور بھلائی کی، وہ اللہ کے موجود ہیں۔ تو اللہ کے اسماء الحسنہ تو بہت ہیں، آپ کو قرآن کے شروع میں بھی 99 مل جائیں گے، اور اس کو بڑے ترنم سے پڑھا جاتا ہے 99 ناموں کو، وہ بھی ایک ترتیب ہے، نام ہیں اللہ کے، ہے نا جی۔ اچھا آگے جو ہے وہ جو نماز میں آواز ہے قرت کی، اس کا کہا کہ وہ درمیانی رکھنی چاہیے، ولا تجہر، اور نہ آپ بلند کریں، جاری نماز نہیں ہوتی، بصلاتی کا، اپنی صلاۃ میں، اپنی نماز میں، ولا تخافت بہا، نہ بہت ہی آہستہ کریں، تجہر اور تخافت یہ ایک لحاظ سے اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، بلند اور آہستہ۔ وابتغی، ابتغاء ہوتا ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کریں، ڈھونڈیں، بین ذالک سبیلا، ان کے درمیان ہی کوئی راستہ تلاش کریں۔ کیا مطلب کہ اپنی نماز میں جو قرت کرتے ہو، نہ تو وہ بہت زیادہ بلند ہو،
نہ بہت ہی آہستہ ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ جو ہے نا اختیار کریں نا جی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو لاؤڈ اسپیکر پہ بہت بلند آواز، ہاں اور پھر جب سری نماز ہوتی ہے اس کو مشین پڑھتے ہیں دو تاکہ ہو گئے ایسا کی نماز ہے ہاں بالکل ہی بات نماز کا جو ہے وہ صرف اذان لاؤڈ سپیکر پہ جانی چاہیے، قرات وغیرہ جو ہے نا وہ ویسے بھی وہ لاؤڈ سپیکر پہ نہیں جانی چاہیے، وہ اس انداز سے ہو کہ وہ مقتدیوں کے لیے ہو، نہ کہ لاؤڈ سپیکر میں۔ ایک ہاں مجمع بہت ہوتا ہے، ہاں چلاتے نہیں اور چلا ہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو تلاوت کی آواز اگر دوسری تک پہنچ گئی روز سے ہوتا ہے نا، جیسے تقریر کر رہا بندہ چلا رہا ہے۔ اور پھر یہ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ کس پیرائے میں کہا کہ نماز میں نہ تو بہت اونچی آواز نہ آہستہ آواز، کہ یہ اس وقت کے پس منظر ماحول اور سینیریو میں کہ وہ اگر بہت بلند آواز سے ہوتی تھی تو آس پاس لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، اور وہ تھے مشرکین وغیرہ، تو وہ کبھی تالیاں بجاتے تھے کبھی سیٹیاں بجاتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے واللہ عالم ایک ریزن کہ یہ ان کو یہ دعوت دینا کہ جی اب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، آواز سے قرأت سے پتہ چل جائے گا نا، تو اب تم اپنا جو ہے کاؤنٹر ریئیکشن شروع کر دو۔ تو یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ وہ تالیاں اور سیٹیاں بجانا شروع کرتے تھے وہ اس کو انٹرپٹ کرنے کے لیے۔ تو ایسی مناسب آواز ہو کہ اپنے مقتدی تک رہے، وہ جو باہر ادھر ادھر منافق مشرک پھر رہے ہیں ان تک نہ ہی جائے، ایک یہ لکھی ہے ریزن واللہ عالم۔ جو آستہ پڑھنی ہے بالکل یہ آستہ نہ ہو بلکہ ہاں وہ ہے کہ وہ کم از کم وہ ہاں وہ صحیح، وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کم از کم مقتدی جو ہے وہ الفاظ کو سمجھیں تو صحیح نا، بلکہ آئیڈیل تو یہی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ذہن میں ترجمہ بھی ہوتا رہے، اس سے ایک یہ ہوتا ہے فوکس رہتا ہے۔ یہ تو بیسیکلی بات ہو رہی ہے جو جہری نماز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ طے کر دیا نا کہ یہ جہری ہے اور یہ سری ہے۔ اچھا ہاں آپ نے طے کر دیا اپنی سنت سے، لیکن جس میں جہری ہے بات ان کی ہو رہی ہے اس پہ زور سے چلاؤ نہیں، درمیان والا راستہ ہے۔ ہاں یہ ویسے جاری کے بارے میں ہی ہیں، تو یہ بہرحال وہ قرأت کبھی کہا کہ بہت زیادہ ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے یہ بڑی حد تک یہ جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سے کافی مشابہت ہے، اس کو آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تب۔ تو آخری آیت بنی اسرائیل کی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کی ہیں، الذی وہ ذات جس نے لم یتخذ ولدا نہیں بنائی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کا شریکن کوئی شریک فی الملک کی بادشاہی میں، یعنی وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے ولی حمایتی من الذل ذلت کا ہے نا، وکبرہ کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو، ہو اس کی اللہ تعالیٰ کی تکبیرہ خوب جیسا کہ حق ہے،
تو آیت میں یہ کہا کہ آپ یہ بھی انہیں بتا دیجئے، قل سے شروع ہو رہی ہے نا، کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے لم یتخذ ولدن، جو اولاد نہیں رکھتا اور اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور وہ ایسا عاجز و کمزور بھی نہیں ہے کہ اس کو مددگار کی ضرورت ہو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، ہے نا جی، اللہ اکبر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور ہر وقت جو ہے اس کی بڑائی بیان کرو، ہے نا جی، اللہ اکبر، ہر وقت اس کی بڑائی بیان کرو۔ تو یعنی یہ آخری صورت توحید کے موضوع پر یہ بڑی اہم ہے۔ ہاں، یہ جو آخر میں کہا نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کو نا اپنی دوستیوں پر قیاس مت کرو، تم تو دوست اس لیے بناتے ہو نا، تمہیں ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہو، کبھی ضرورت پڑ گئی، کوئی تمہاری مدد ہے، ضرورت کے وقت کام آئے گا، کہ آج میں اس کی مدد کروں گا، کل وہ میری مدد کرے گا، یہ ایک ذہن میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے انسان کی کمزوری ہے نا، کہ وہ فیل کرتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کبھی ایسی ضرورت نہیں پڑ سکتی کہ اس کو کسی پارٹنر، کسی اسسٹنٹ، کسی ہیلپر کی ضرورت ہو یا کوئی دوستی کی ضرورت ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی ہستی ہے جو اپنی کوئی بات زبردستی منوا سکتا ہے اسے، نا، اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر، اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیحات کرو۔ اور یہ دیکھیں، ایک تو ہے نا زبان سے یہ کہنا اللہ اکبر، زبان سے اقرار، لیکن اصل جو کٹھن اور اہم مرحلہ ہے وہ اس کے بعد کا ہے۔ اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے؟ کہ جب آپ باہر کے کسی بھی معاملات میں ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، ہاں، اس میں اللہ کی بڑائی آپ کے ملحوظ خاطر رہے، کہ اللہ ہی بڑا ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ کریں، یہ ہے اصل میں نا، اللہ اکبر۔ ہاں، لیکن اس کے علاوہ